السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے سے ہیں اور اپنی احادیث اچھے طریقے سے یاد کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی احادیث کو یاد کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے حسن سلوک۔ تو پیارے بچوں، آئیں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری آج کی حدیث ہے خالق الناس بخلق حسن۔ حدیث کا ترجمہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ حدیث جامعہ الترمذی کی 1987 نمبر یعنی 1987 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، حدیث سن کر تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہے کہ آج ہم حسن سلوک پر بات کریں گے، یعنی کہ ہم نے جب دوسروں کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے حسن سلوک رکھنا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کیسے ہونے چاہیے، ہم نے کیسے دوسروں سے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم حسن سلوک کی بات کریں تو ہمارے پاس جو بہترین مثالی نمونہ ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی کی زندگی۔ جی بچوں، تو آج ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات سنیں گے جن سے ہمیں ان کا پیارا پیارا سا اخلاق نظر آئے، اور پھر ہم ان کے اس حسن سلوک سے سبق سیکھ کر اپنے اخلاق بہت اچھے اور پیارے کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں دوسروں کے ساتھ بہت اچھے تھے، اپنی بول چال میں، گفتگو کے طریقے میں بہت اچھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن ان کے مذاق میں نہ کسی کا دل دکھتا اور نہ ہی وہ جھوٹ بولتے۔ تو پیارے بچوں، آئیں آج میں آپ کو کچھ واقعات سناتی ہوں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی اور ایک دیہاتی کا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی زہر بن حرم تھا جو کہ مدینہ کے بازار میں اپنا مال بیچنے آیا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، وہ ہمارے پیارے نبی کا دوست بن چکا تھا، صحابی بن چکا تھا۔ تو اس نے ایک دن اپنا مال لا کر مدینہ کے بازار میں لگایا اور بیچنے لگا۔ جب ہمارے نبی وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو دیکھ کر جا کر آرام سے پیچھے سے دبوچ لیا اور زور سے پکڑ لیا۔ وہ ان کا چونکہ پیچھا تھا تو وہ ہمارے نبی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بچوں، اس صحابی نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آرام سے کھڑے رہے کیونکہ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کو اس پر ایک شرارت سوجی۔ انہوں نے زور سے آواز لگانی شروع کر دی، یہ غلام کون خریدے گا؟ یہ غلام کون خریدے گا؟ یہ غلام کون خریدے گا؟ جب لوگوں نے سنا کہ یہاں پر کوئی غلام بیچنے والا آیا ہے، سب لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور اس بات پر سارے صحابہ جو وہاں پر کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے وہ بہت لطف اندوز ہوئے اور سب مسکرانے لگے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر بن حرم کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے، سناؤ کیسے ہو؟ اب وہ بھی اس مذاق کو لطف اندوز ہو کر اور بھی زیادہ مسکرانے لگے۔ تو پیارے بچوں، دیکھیں چھوٹے سے مذاق نے کیسے ماحول بدلا اور سارا بازار اس مذاق سے خوش ہوا۔ پیارے بچوں، یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی جب اپنے ساتھی اور صحابہ کے پاس بیٹھے ہوتے اور محسوس کرتے کہ سب لوگ خاموشی سے بغیر کچھ بولے ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ہمارے پیارے نبی کوشش کرتے کہ ماحول تھوڑا سا خوشگوار ہو جائے، اور اس کے لیے ایک دفعہ ہمارے نبی نے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے سب بہت مسکرائے، اور وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ہمارے پیارے نبی بیٹھے کھجورے کھا رہے تھے۔ کچھ دوسرے صحابہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی کھجورے کھا رہے تھے۔ ہمارے نبی نے کھجورے کھا کھا کر اپنی گٹلیاں حضرت علی کے آگے رکھنی شروع کر دیں۔ حضرت علی عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کیا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جب سب کھجوریں ختم ہو چکی تو ہمارے پیارے نبی کہنے لگے، علی آپ اتنی کھجوریں کھا گئے ہو، آپ کے آگے تو گٹلیوں کا ڈھیر لگ چکا ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ واقعی ان کے آگے تو بہت زیادہ گٹلیاں پر جمع ہو چکی ہیں، تو وہ مسکرانے لگے اور سمجھ گئے کہ آپ کیوں میرے سامنے گٹلیاں رکھ رہے تھے۔ اور جب صحابہ نے اپنی گٹلیاں دیکھی تو وہ تھوڑی تھوڑی سی تھیں، اور حضرت علی کی دیکھی تو وہ تو بہت زیادہ تھی۔ تو سب صحابہ بھی اس بات پر خوب مسکرائے اور لطف اندوز ہوئے۔ پیارے بچوں، صرف یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی کی تو پوری زندگی جو ہے وہ حسن اخلاق کا نمونہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے ایک اور موقع پر ایک ایسی بات کی جس میں مذاق تھا لیکن جھوٹ نہیں تھا جی، اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ کیا مذاق تھا؟ وہ مذاق یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک عربی بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ دیں۔ ہمارے پیارے نبی نے اس سے کہا، اچھا تو میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ عربی بدو بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ نہ تو اس پر میں سواری کر سکوں گا اور نہ ہی وہ میرے کسی اور کام آ سکے گا۔ اس پر ہمارے پیارے نبی مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اے عربی بدو، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے؟ اب تو اس عربی کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی، لہٰذا وہ بہت مسکرایا اور خوش وہاں سے ایک اونٹ کا بچہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مال بھی لے کر رخصت ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح کے ہلکے پھلکے مذاق ہمیں اندر سے خوش رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، صرف مذاق نہیں بلکہ ہمیں اپنی عادات اور اپنے طور طریقوں سے دوسروں کو خوش بھی رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی اپنے کسی عمل سے کسی کو ناخوش نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی آپ کے لیے ایک ٹوکری بھر کر انگور لے کر آیا، اور وہ انگور کھٹے تھے، لیکن اس عربی کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے لا کر انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ جب ہمارے نبی نے اس میں سے ایک انگور لے کر کھایا تو وہ کھٹا تھا۔ اب تو ہمارے نبی ایک ایک کر کے سارے انگور کھا گئے۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو کر ان کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ اب بھی ہمیں ہمارے نبی کہیں گے کہ یہ آپ بھی کچھ کھا لیں، لیکن ہمارے نبی نے ان کو ایک دانہ بھی نہ دیا۔ اس بات پر وہ عربی بہت خوش ہوا کہ میرے لائے ہوئے تمام انگور ہمارے نبی نے کھا لیے ہیں، لہٰذا وہ خوش وہاں سے چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، ان کے جانے کے بعد صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں کیا تھا، آپ تو جب بھی کوئی چیز کھاتے ہمارے ساتھ تقسیم کرتے، لیکن آج آپ نے ہمیں انگور بھی نہیں دیے۔
اس پر ہمارے نبی کہنے لگے کہ دیکھیں، جب میں نے پہلا انگور کھایا تھا تو وہ کھٹا تھا، لہٰذا میں نے وہ سارے انگور خود کھا لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ میں سے کوئی انگور کھا کر منہ بنائے یا پھر اس دیہاتی کا مذاق اڑائے کہ کھٹے انگور لے آیا ہے۔ لہٰذا میں نے اس دیہاتی کا دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سارے انگور خود ہی کھا لیے۔ تو لہٰذا بچوں دیکھیں، آپ خود غور کریں کہ کیسے ہمارے نبی دوسروں کا دل توڑنے سے بچاتے تھے اور ان کو خوش رکھتے تھے۔ اور صرف وہ دوسروں کو خوش نہیں رکھتے تھے، آپ کو معلوم ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی بہت خوش رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہمارے نبی کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ہمارا قافلہ تھوڑا آگے نکل گیا اور ہم دونوں پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ دوڑ لگائیں گے؟ کہنے لگے، ہاں جی میں دوڑ لگاؤں گا، آپ لگاؤ گے میرے ساتھ دوڑ؟ حضرت عائشہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی دوڑ شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ چونکہ اس وقت دبلی پتلی تھیں اور کم عمر بھی تھیں، لہٰذا وہ بہت تیز بھاگیں اور آگے نکل گئیں اور ہمارے پیارے نبی پیچھے رہ گئے۔ مگر اس بات پر وہ پریشان نہیں ہوئے بلکہ مسکرانے لگے۔ کچھ سالوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کسی سفر پر جا رہی تھیں کہ راستے میں دوبارہ ہمارے نبی نے ان سے کہا کہ اے عائشہ اور دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی دوڑ شروع ہو گئی۔ دوڑتے دوڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ چونکہ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی صحت مند ہو چکی تھیں تو ان سے زیادہ تیز نہ بھاگا گیا۔ لہٰذا ہمارے نبی کہنے لگے، عائشہ آج میں جیت گیا ہوں، یہ اس دن والی ہار کا بدلہ ہے، لہٰذا آج ہمارا کھیل برابر ہو گیا۔ اس پر حضرت عائشہ بھی بہت خوش ہوئیں اور مسکرانے لگیں۔ تو پیارے بچوں، گھر والوں سے چھوٹے چھوٹے ہنسی مذاق، خوش اخلاقی اور مقابلہ بازی کرنی چاہیے، دوڑ بھی لگانی چاہیے، کھیلیں بھی کھیلنی چاہیے، لیکن اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی جیت کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ جی، آپ کو ہمارے نبی کی یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں نا؟ تو کیا خیال آپ کا؟ بس کریں یا آپ مزید کچھ سننا چاہو گے؟ میں جانتی ہوں ابھی آپ کا دل نہیں بھرا ہے، لیکن پیارے بچوں ہمارے نبی کی زندگی میں اتنے سارے واقعات ہیں کہ آپ سن سن کر تھک جاؤ گے، لیکن ہمارے نبی کی زندگی کی خوشگوار باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو چلیں ایک مزید واقعہ میں آپ کو سنا ہی دیتی ہوں۔ تو پیارے بچوں یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کافی زیادہ سامان اٹھا کر گرمی میں دھوپ میں کہیں جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے سامان آپ کو دے دیا، لہٰذا اللہ کے نبی اس کا سامان اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں اللہ کے نبی نے اس عورت سے پوچھا کہ بڑی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس پر وہ عورت بولی، میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جو سب لوگوں کو مسلمان کرتا جا رہا ہے، لہٰذا میں تو اس کے ڈر سے یہ شہر ہی چھوڑ چلی ہوں۔ ساتھ ہی وہ پیارے نبی کو برا بھلا کہتی جا رہی تھیں، کہنے لگیں کہ وہ بہت برا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، اے جوان اے لڑکے تم بھی اس سے بچ کر رہنا۔ لیکن ہمارے نبی نے اس کی بات کا بالکل برا نہیں منایا، بلکہ
آرام آرام سے چپکے چپکے سے مسکراتے رہے۔ جب اس عورت نے غور کیا کہ یہ لڑکا جو میرے ساتھ چل رہا ہے اس کی بہت پیاری اور میٹھی اور نرم مسکراہٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر ایک چمک ہے، اس کے پسینے سے بہت خوشبو بھی آ رہی ہے، وہ بہت حیران ہوئی، لیکن اس نے کچھ بھی پوچھا نہیں۔ جب دونوں اپنی منزل پر پہنچے تو وہ عورت ہمارے پیارے نبی سے پوچھنے لگی کہ اے جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر ہمارے نبی بولے کہ میں محمد اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب اس عورت نے آپ کا نام سنا تو بہت شرمندہ ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ یہ تو اتنا اچھا انسان ہے، اس نے میری مدد بھی کی اور میں اس کو برا بھلا کہتی رہی، اس نے اس کا برا بھی نہیں منایا، یہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ہی اللہ کا نبی ہوگا۔ لہٰذا اس عورت نے ہمارے نبی کے اخلاق اور اچھی گفتگو سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک دیہاتی بدو کا ہے، جو کہ پیارے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ دیجیے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی اس کی پریشانی اور دکھ کو کم کرنے کے لیے مسکرا کر بولے، اچھا، میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یہ سن کر وہ دیہاتی بدو بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ نہ میں اس پر سواری کر سکوں گا اور نہ ہی کوئی اور فائدہ اٹھا سکوں گا۔ اس بات پر ہمارے پیارے نبی مسکرائے اور کہنے لگے کہ کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہر اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے؟ اب وہ دیہاتی ہمارے نبی کا مذاق سمجھ گیا اور مسکرانے لگا، اور اس کا وہ جو کیفیت تھی، ایک غم تھا اور پریشانی تھی، وہ بہت حد تک کم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے اس کو ایک اونٹ اور اس کے ساتھ کچھ دوسرا مال و اسباب بھی دیا اور اس کو خوش حلاکی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کیسے چھوٹے سے مذاق نے اس انسان کی پریشانی کو بھی کم کیا اور اس کی مدد بھی کی۔ تو پیارے بچوں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے پیارے نبی کی زندگی میں مل جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان واقعات کو سن کر ان سے لطف اندوز بھی ہونا ہے، اپنے پیارے نبی سے قربت محسوس کرنی ہے، مگر ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ مسکراتے رہنا ہے، دوسروں سے ہلکے پھلکے مذاق کرنے ہیں، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے اور کسی کا بھی دل نہیں توڑنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ خوش اخلاقی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا تھی اور ہم نے اسے سنت سمجھ کر اپنانا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی، آپ نے حدیث کو اچھا سا پیارا سا کر کے اپنی کتاب میں لکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور پھر سب سے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان کہانیوں میں سے کچھ کہانیاں اپنے دوستوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنانی ہے اور اپنے دادا دادی سے بھی بات کرنی ہے۔
آپ کے دادا دادی جب یہ کہانیاں سنیں گے تو خوش ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مزید اس طرح کی کہانیاں بھی سنائیں گے۔ پیارے بچوں، پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک